اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وان الیاس لمن المرسلین. جیسا کہ انبیاء کا جو قصہ جو ہے نا اس کا سلسلہ چل رہا تھا، تو آخر میں آخری جو کلاس تھی وہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھی. معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام میدان تیہ میں تھے، وہیں ان کا انتقال ہو گیا. جب موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا تو بنو اسرائیل میں جو نبی بنے وہ کون ہی؟ یوشع بن نون. یوشع یعنی کہ آج کے جو کلاس میں ہم سب سے پہلے یوشع اے نبی ان کے بارے میں کچھ معلومات، اس کے بعد حزقیل ان کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں گے، اس کے بعد الیاس علیہ السلام، اس کے بعد الیسع، اس کے بعد شمویل. 5 نبیوں کے بارے میں آج کی کلاس میں معلوم کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا. انتقال ہونے کے بعد اللہ نے نبی کس کو بنایا؟ یوشع. یوشع موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تھے. معلوم ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، اللہ نے کہا کہ موسیٰ تم جاؤ جہاں 2 سمندر ملتا ہے وہاں جاؤ، وہاں ایک شخص آپ کو ملے گا جو تم سے زیادہ جاننے والا ہوگا. وہ کون ہے؟ خضر علیہ السلام. جب موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ کس کو لے کر گئے؟ یوشع کو. اپنے ساتھ یوشع بن نون کو لے کر گئے، ساتھ میں مچھلی تھا ہاتھ میں. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی کون بنے؟ یوشع. ابھی میدان تیہ میں، میدان تیہ، اس کے بعد بیت المقدس. بیت المقدس میں جو ہے نا ظالم لوگ جو نا قبضہ کر لیتے، تو یوشع بن نون ایک لشکر بناتے، ایک بہت بڑا لشکر بناتے. لشکر کے ساتھ جا کر جو ہے نا بیت المقدس فتح کرتے. نوجوانی کی عمر میں یوشع بن نون بیت المقدس فتح کرتے. تو یوشع علیہ السلام یہ نبی تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد. اب ان کے بارے میں جو ایک اور بات جو مشہور ہے کہ اللہ نے ان کے لیے سورج کو تھوڑی دیر روک لیا تھا. کبھی کیا ہوتا ہے کہ سورج ہٹتے 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 جاتا، نہیں، اللہ نے یوشع علیہ السلام جو نبی تھے ان کے لیے سورج کو روک لیا تھا اللہ نے چند گھنٹوں کے لیے. موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو نبی تھے یوشع علیہ السلام. اب بیت المقدس فتح ہو گیا، جو فلسطین جو بیت المقدس ہے وہ فتح ہو گیا. کون فتح کرے؟ یوشع بن نون. اس کے بعد یوشع علیہ السلام کی وفات ہو گئی. ان کی وفات ہو گئی. ان کے وفات کے بعد ایک نبی آ کر تھے کالب، کاف الف لام بے، کالب. ایک نبی آ کر تھے، اس کا ذکر ہے، ان کے بارے میں زیادہ ذکر نہیں. یعنی کہ یوشع کے بعد ایک نبی آ کر تھے کالب، ان کا بھی انتقال ہو گیا. اب کوئی نبی نہیں ہے، بنی اسرائیل میں کوئی نبی نہیں ہے. تو بنو اسرائیل میں کیا ہے آپس میں، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی دین پہنچانے والا اگر نہیں ہوتا ہے قوم میں تو قوم والے بگڑ جاتے ہیں، قوم والے گمراہ ہو جاتے ہیں. جیسا کہ اگر آپ دیکھیں گے ایک گھر میں اگر دینی ماحول نہ ہو وہ گھر بگڑ جاتا ہے. ایک گھر کی بات کر رہا ہوں. اسی وجہ سے حدیث میں کہ مثل البیت الذی یذکر ربہ والذی لا یذکرہ مثل الحی والمیت. جس گھر میں دین کا علم نہیں ہے وہ گھر مردہ گھر ہے، مردہ ہے گھر. یعنی کہ اس طرح جو ہے نا جب یوشع کا انتقال ہوا، اس کے بعد کالب کا انتقال ہوا، تو بنو اسرائیل میں کوئی نبی نہیں تھا، سب گمراہ ہو گئے، گمراہ ہو گئے. یہاں تک کہ جو ہے نا لوگ جو ہے نا نعوذ باللہ بہت سے جو ہے نا ایجاد مطلب بت کی پوجا ایسا شروع کر لیتے بہت سے. ایک بار کیا ہوا بنو اسرائیل میں، یوشع اور کالب کے انتقال کے بعد طاعون کی بیماری آ گئی. طاعون کی بیماری جیسا کہ معلوم ہے، طاعون کی بیماری جیسا کہ اب ہمارے پاس جو کرونا آ کر تھا، کئی لوگ ان کی مارے گئے، کئی لوگوں کی وفات ہوئی. اس طرح جو ہے طاعون میں بھی کئی لوگوں کی وفات ہو جاتی. بنو اسرائیل جہاں رہتے تھے وہاں طاعون کی بیماری آ گئی. اب معلوم ہے کہ طاعون میں انسان کی موت ہو جاتی ہے. تو ایسے وقت جتنے لوگوں کو اب جو قوم میں طاعون کی بیماری آئی، سمجھے کہ ایک بستی میں، بنی اسرائیل کی ایک بستی میں طاعون کی بیماری آئی، وہاں سے لوگ جو نا نکل کر باہر چلے گئے. کئی لوگ باہر چلے گئے نکل کر. کیوں؟ اب بستی میں طاعون کی بیماری آ گئی، ہمیں وہاں رہے تو موت آ جائے گی ہم نہ. اس وجہ سے کئی لوگ بستی سے باہر نکل جاتے ہیں، کئی لوگ نکل جاتے ہیں. سمجھو کہ کتنے لوگ نکلے تھے؟ 4000 لوگ.
یہ بستی تھی، یہاں طاعون کی بیماری آ گئی، یہاں سے 4000 لوگ موت کے ڈر سے جو ہے نا کہ ایک دور بستی چلے گئے، ایک دور بستی، دور جگہ میں جا کو بس گئے. کتنے لوگ تھے؟ 4000 لوگ. پورے 4000 لوگ بستی سے نکل کر ایک جگہ جمع ہو گئے. وہاں اللہ کے حکم سے پورے لوگ جتنے 4000 تھے تمام کی وفات ہو گئی. یہ لوگ موت سے ڈر کر گئے لیکن وہاں ان کی وفات ہو گئی. جیسا کہ اللہ نے پارہ نمبر 2 میں واقعہ نقل کرتے ہیں، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت. کچھ لوگ موت کے ڈر سے ہزاروں کی لشکر جو ہے نا نکل گئے، ہزاروں کی لشکر جو ہے نا 4000 لوگ بستی سے باہر نکل گئے. کیوں؟ موت کے ڈر کر. جب وہ 4000 لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے، اللہ نے کہا کہ فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے کہا کہ تمہاری وفات ہو جاؤ. 4000 لوگ ایک ہی سیکنڈ میں تمام لوگ مر گئے، 4000 لوگ مر گئے. ابھی 4000 لوگوں کی باڈی جو نا وہی تھی. اب کیا ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کا ہڈی سڑ گل جاتا ہے، اس طرح پورا ہو گیا، ہڈی سڑ گل گئی. ایسے وقت ایک نبی آتی جن کا نام حسقیل، ہا زا قاف یا لام، حسقیل علیہ السلام. یہ 4000 لوگوں کی باڑی پڑی ہوئی ہے، وہاں سے حسقیل علیہ السلام آتے ہیں، آ کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان مردوں کو زندہ کر دے. کیوں؟ تاکہ وہ تیری عبادت کرے. یعنی کہ حسقیل علیہ السلام پورے 4000 مردوں کے سامنے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ ان مردوں کو زندہ کر دے تاکہ وہ تیری عبادت کرے. نبی کی دعا ہے، اللہ کبھی رد نہیں کرتا. 4000 لوگوں کو اللہ تعالیٰ پھر زندہ کرتے ہیں، جو اللہ نے قرآن میں کہا ثم احیاہم. پھر پورے کے پورے 4000 لوگ جو سڑ گل گئے تھے پورے کے پورے زندہ ہو گئے. کس کی دعا سے؟ نبی کون؟ حسقیل علیہ السلام. حسقیل علیہ السلام. 4000 لوگ. جب 4000 لوگ زندہ ہوئے، جو مجاہد جو مشہور مفسر ہیں انہوں نے کہا کہ 4000 لوگ زندہ ہوتی کیا کہتے ہیں؟ سبحانک ربنا وبحمدک لا الہ الا انت. 4000 لوگ دوبارہ زندہ ہوتی کہتے ہیں کہ سبحانک ربنا وبحمدک لا الہ الا انت، اللہ ہم تیری ہی تعریف بیان کرتے ہیں، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. پھر حسقیل علیہ السلام جو ہے نا یہ 4000 لوگوں کو لے کر جو ہے نا دین کی تبلیغ کرتی ہیں، ان کو دین کی بات بتاتے ہیں. یہ ہے حسقیل علیہ السلام. یوشا، پھر کالب، پھر اس کے بعد حسقیل علیہ السلام. اتنا ہی ذکر ہے حسقیل علیہ السلام کے بارے میں، اتنا ہی ذکر ہے حسقیل علیہ السلام کے بارے میں. اس کے بعد حسقیل علیہ السلام کی وفات ہو گئی، ان کی بھی وفات ہو گئی، نبی کی بھی وفات ہو گئی، حسقیل جو ہے نا ان کی بھی وفات ہو گئی. وفات ہونے کے بعد قوم میں دوبارہ شرک شروع ہو گیا. کیا ہوتا ہے کہ کوئی ڈرانے والا نہیں ہوتا ہے، کوئی دین کی بات بتانے والا نہیں ہوتا ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ شرک شروع کر لیتے ہیں، من گھڑت چیز. اس طرح جب حسقیل علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو لوگوں نے شرک کو شروع کر لیا، یہاں تک کہ بت کو پوجا کرتے تھے. تو بت کا نام کیا تھا؟ اللہ نے قرآن میں کہا کہ بعل، با عین لام، بعل. اس بت کا نام کیا تھا؟ بعل. بعل کا مطلب شوہر یا بیوی بولتے ہیں، بعل کا مطلب جو نا شوہر یا بیوی کو بعل بولتے ہیں. جو جس بت کی وہ عبادت کرتے تھے، یعنی کہ حسقیل علیہ السلام کی وفات کے بعد قوم والے شرک شروع کر لے، ایک بت کی عبادت کرتے تھے، اس بت کا نام بعل. اچھا، 4000 لوگوں کا یہ تفسیر میں ذکر ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ حسقیل علیہ السلام آنے سے پہلے قوم میں طاعون کی بیماری آ گئی تھی، اس بستی سے 4000 لوگ نکل گئے. یہ سورہ بقرہ میں ذکر ہے. 4000 کر دی، اللہ نے کہا کہ وہم الوف، وہ ہزاروں تھے. بعض مفسرین فرمائے کہ 4000 لوگ نکل گئے تھے، 4000 لوگوں کی وفات ہو گئی. اچھا، اب حسقیل علیہ السلام کی وفات کے بعد قوم میں شرک شروع ہو گیا، ایک بت کی عبادت کر رہے جس کا نام بعل. یہ کون سی سورہ میں ہے؟ سورہ صافات آیت نمبر 123 سے لے کر 132 تک، 123 سے لے کر 132 تک جو ہے نا ان کا واقعہ ذکر ہے. ہاں. اچھا، اب پورے قوم والے جس بت کی بات کرتے تھے اس بت کا نام بعل. اچھا، وہ بعل جو بت تھا وہ کتنا بڑا تھا؟ یہاں سے یہاں تلک ایک زرا ہے، یہاں سے یہاں تلک ایک زرا، اس طرح 20 زرا اتنا لمبا تھا بت، اتنا لمبا بت تھا وہ. اچھا، وہ جو بت تھا
اس کی خدمت کرنے والے 400 لوگ تھے. بعل جو بت تھا اس کی خدمت کرنے والے 400 لوگ. اچھا وہ بت کس سے بنایا تھا قوم والے؟ چاندی سے، سونا سے، چاندی سے، سونا سے وہ بت بنائے تھے. اچھا 400 لوگ اس کی خدمت کرتے تھے، کیوں ایسا؟ کیا کیا تھا اس بت میں کہ 400 لوگ اس بت کی خدمت کرتے تھے؟ کیونکہ اس بت کے اندر سے آواز آتا تھا تم یہ کام کرو. جیسے کہ آج لوگ کیا کرتے ہیں، مندر جاتی ہیں، مجھے اولاد چاہیے، مجھے پیسہ چاہیے، تو اس طرح لوگ آتے تھے بال کے پاس. جب لوگ بولتے ہیں مجھے پیسہ چاہیے، اندر سے آواز آتا چلو آپ کو اللہ پیسہ دیتا، چلو میں تجھ کو پیسہ دے دیا. اندر سے آواز آتا تھا. ایک کون؟ شیطان. شیطان اندر سے آواز کرتا تھا. بت کے اندر شیطان تھا تو آواز کرتا. جیسا کہ آپ دیکھیں گے امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے البدایہ والنہایہ، اس میں کئی واقعے انہوں نے نقل کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے کہا کہ خالد بن ولید جاؤ اس بت کو توڑو. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب اس بت کو توڑتے ہی تو نیچے سے جن نکلتی ہے، جن عورت، ایک جن عورت نکلتی ہے. تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس کو بھی قتل کر دیتے. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کو کہا کہ جاؤ وہاں بت ہے توڑو. جب صحابہ وہاں جاتے دیکھتے کہ وہاں بت رہتا، صحابہ توڑتے. جب بت کو توڑتے تو اندر سے جن نکلتا تھا، صحابہ اس کو بھی قتل کرتے تھے. اسی طرح یہ جو بال جو بت تھا اس کے اندر جن تھا جو لوگوں سے بات کرتا تھا، بلکہ یوں کہوں کہ لوگوں کو بولتا تھا کہ تم یہ کرو، تم یہ گناہ کرتی، تم کو یہ اس شریعت میں جس طرح ہمارے شریعت میں ہے نماز پڑھے تو گناہ معاف ہو جائے گا، اس طرح شیطان نعوذ باللہ اس طرح لوگوں کو بھڑکاتا تھا. اتنا مطلب بت کے لوگ اتنا پوجا کرتے تھے یہاں تک کہ جو گاؤں تھا وہ پورے گاؤں کا نام بعلبک، بعل بت کا نام تھا، اسی بت کے نام سے پورے گاؤں کا نام رکھ لے بعلبک. بعلبک اتنا مشہور ہو گیا بت. وہاں ایک نبی آ کرتے جس کا نام الیاس علیہ السلام. وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. الیاس علیہ السلام وہاں جو نا نبی بن کر آ کرتے، آ کر الیاس علیہ السلام ان کو دین کی دعوت دیتے ہیں. دیکھیے بت کی سب عبادت شریعت میں جائز نہیں ہے، شرک ہے، لیکن قوم والے نہیں مانتے ہیں، نہیں مانتی قوم والے. یہاں تک کہ الیاس علیہ السلام اس بت کو توڑ دیتے، اس بت کو توڑتے، توڑ کر بھاگ جاتے. الیاس علیہ، جس طرح ابراہیم علیہ السلام بت کو توڑ دیے تھے اس طرح الیاس علیہ السلام جو نا اس بت کو توڑ دیتے ہیں، توڑ کر جو نا وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. اور الیاس علیہ السلام جو نا، جیسا کہ کیا ہوتا ہے کہ ایک عالم کے ساتھ ایک شخص ہمیشہ ہوتا ہے، کبھی آپ دیکھیں گے ایک عالم کے ساتھ ایک شخص ہمیشہ ہوتا ہے. اس طرح الیاس علیہ السلام کے ساتھ ایک شخص ہمیشہ ہوتے تھے، ان کا نام کیا تھا؟ الیسع. الیاس علیہ السلام کے ساتھ، الیاس علیہ السلام کہاں رہتے تھے؟ ایک پہاڑ تھا جس کا نام قاسیون، قاسیون پہاڑ کا نام، قاف الف سین یا واو نون، قاسیون. اس پہاڑ میں کون کون رہتے تھے؟ الیاس علیہ السلام، ساتھ میں الیسع ایک اور شخص وہ بھی رہتے تھے. اب الیاس علیہ السلام کی وفات ہو گئی، ان کی وفات کے بعد نبی کون بنے؟ الیسع، جو قرآن میں نام بھی ذکر ہے. الیاس علیہ السلام کا نام بھی قرآن میں ذکر ہے، الیسع کا بھی قرآن میں ذکر ہے. واسماعیل والیسع والیسع ویونس ولوط والیسع، یعنی کہ ان کی جب وفات ہوئی الیاس علیہ السلام کی، اس کے بعد نبی کون بنے؟ یہ الیسع، الف لام یا سین عین، الیسع جو نا نبی بنے. الیسع اگر آپ یہودیوں کی کتابوں میں دیکھیں گے، الیسع کو یہودی کیا بولتے تھے؟ علیش. یہودی کیا بولتے تھے؟ علیش، جبکہ اصل لوگوں نے الیسع. جس طرح یونس علیہ السلام کو یہودی کیا بولتی؟ یونان بولتی ان کی زبان میں، لیکن اصل کون ہے؟ یونس علیہ السلام. اس طرح جو نا الیسع جو نبی تھے ان کو یہودی بولتی کہ علیش. اچھا الیسع کا معنی کیا ہے؟ نبی کے بارے میں زیادہ ذکر نہیں، لیکن اتنا ذکر ہے کہ الیسع کا معنی کیا ہے؟ ایسا کا معنی کشادہ، ان کے پاس بہت زیادہ علم تھا. یہ نبی تھے، ان کے پاس بہت زیادہ علم تھا، مشہور تھے علم میں. کون؟ الیسع، ان کے پاس بہت زیادہ علم تھا. الیسع کے بارے میں آپ دیکھیں گے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے الجواب الصحیح، اس میں ذکر کرتی ہے کہ اللہ نے الیسع کو کئی معجزہ اللہ نے دیا تھا. معجزہ کا مطلب جیسا کہ آپ سسم جو ہے نا چاند کو دو ادا کرے، نوح علیہ یونس صالح علیہ السلام اونٹ نکالتے ہیں اللہ کے حکم سے. اس طرح اللہ نے
ان کو بھی الیسع کو بھی کئی معجزہ اللہ نے دیا تھا. کیا؟ احیاء الموتا، مردے کو زندہ کرتے تھے. کون؟ الیسع نبی، یہ مردے کو زندہ کرتے تھے. دوسرا، جو اندھے ہیں، جو ہاتھ رکھتی ہیں ان کا اندھا پن چل جاتا ہے. اگر سفیدی جو برس کی بیماری ہے اس پر ہاتھ رکھے تو برس کی بیماری ختم ہو جاتی. یہ بھی اللہ نے ان کو نعمت دی تھی. کن کو؟ الیسع. الیسع کے بارے میں ایک اور بات جو مشہور ہے، اردن جو ہے نا، جیسا کہ جارڈن جسے ہم بولتے ہیں، جارڈن، وہاں ایک ندی تھی. اللہ نے اس ندی کو سکا دیا، پھر الیسع جو نبی ہے اس کے اوپر چل کر جاتے. ایک ندی تھا، ان کو اللہ نے سکا دیا، الیسع جو ہے نا اس ندی کے اوپر جو ہے نا چل کر جاتے ہیں. اس طرح الیسع پر جو ہے نا کئی معجزہ اللہ نے ذکر کرتے ہیں. قرآن میں آپ دیکھیں گے سورہ صاد آیت نمبر 48 میں، وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسْعَ وَذَا الْكِفْلِ. الیسع کا ذکر ہے، وذا الکفل. وذا الکفل کون ہے؟ جیسا کہ اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے، ایوب علیہ السلام کے بیٹے بشر. ایوب علیہ السلام کے بیٹے جو نا بشر، ان کا نام ہے وذا الکفل. یعنی کہ یہاں ہمارے پاس جو نا جو نبی کا جو قصہ ختم ہوا وہ ہے کہ یوشع. موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی کون بنے تھے؟ یوشع. یوشع علیہ السلام ایک بہت بڑا لشکر لے کر جو ہے نا بیت المقدس فتح کرے نوجوانی کی عمر میں. اللہ ان کے لیے سورج کو روک لیا تھا چند گھنٹوں کے لیے. یوشع علیہ السلام کی وفات ہو گئی. کہاں؟ بیت المقدس میں، یعنی کہ جو فلسطین کی زمین میں. اس کے بعد یوشع کے بعد کون نبی بنے؟ کالب. ان کے بارے میں زیادہ واقعہ ذکر نہیں ہے، ان کا بھی وفات ہوگا. کالب کے بعد نبی کون بنے؟ حسقیل. اچھا، حسقیل کا کیا واقعہ ہے؟ قوم والے جو ہے نا اس میں، قوم میں، بنو اسرائیل کے قوم میں طاعون کی بیماری آ گئی تھی. لوگ کیا کرے؟ ایک بستی میں طاعون کی بیماری آ گئی تھی. اس بستی کا نام جو ہے نا داوردان. ایک بنو اسرائیل کے ایک بستی کا نام تھا داوردان. اس بستی میں کیا بیماری آ گئی تھی؟ طاعون کی. لوگ کیا کرے؟ اس بستی سے باہر چلے گئے. بس کیوں؟ 4000 لوگ. یہ مفسرین کا کہنا ہے 4000 لوگ. قرآن میں ہے کہ ہزاروں لوگ تھے. بعض مفسرین نے فرمایا کہ 4000 لوگ اس بستی سے، داوردان جو بستی ہے وہاں طاعون کی بیماری آ گئی تھی. طاعون کی بیماری میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کی وفات ہو جاتی. کبھی کیا ہوتا ہے کہ چھوٹا سا پھنسی نہیں آتا، بس انسان مر جاتا ہے. یہ 4000 لوگ موت سے ڈر کر جو ہے نا ایک دور کے گاؤں میں جا کے بچ جاتے. 4000 لوگ. جب 4000 لوگ وہاں جاتی اللہ تمام کو موت دیتی اسی وقت. 4000 لوگوں کی موت دے دیتی اسی وقت، ایک سیکنڈ وہ سڑ گل جاتے ہیں. پھر اس کے بعد وہاں سے نبی گزرتے ہیں حزقیل علیہ السلام. وہ دعا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کر دے تاکہ یہ تیری عبادت کرے. پھر اس کے بعد یہ پورے 4000 لوگ زندہ ہوتے ہیں. پھر حزقیل علیہ السلام ان کو دین کی باتیں بتاتے ہیں کیونکہ نبی تھے، وہ نبی تھے. اس کے بعد جب تمام لوگ زندہ ہوتی انہوں نے کیا کہا؟ یہ 4000 لوگ زندہ ہوتی کیا کہتے ہیں؟ سبحانک ربنا وبحمدک لا الہ الا انت. یہ حزقیل علیہ السلام کی وفات ہو جاتی ہے. اس کے بعد کون آتے ہیں؟ الیاس. الیاس کب آتے ہیں علیہ السلام؟ حزقیل علیہ السلام کی وفات ہوگی. اس کے بعد بنو اسرائیل کے قوم میں بت کی پوجا شروع کرتے ہیں لوگ. حتیٰ کہ بت کا نام بعل تھا، 20 ذراع اتنا لمبا تھا، سونے کا تھا. اس کے اندر سے شیطان بات کرتا تھا. 400 لوگ اس کی خدمت کرتے تھے. یہ بت کی جو قرآن میں اللہ نے صافات میں ذکر کرتے ہیں. ایسے ماحول میں کون آتی ہے؟ الیاس علیہ السلام نبی بن کر آتے ہیں. لیکن الیاس قوم والے نہیں مانتے ہیں تو الیاس علیہ السلام اس بت کو توڑ کر جو نا وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. اور الیاس علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ کون رہتے تھے؟ الیسع. الیاس علیہ السلام اور ان کے ساتھ الیسع، دو لوگ ہمیشہ رہتے تھے. کہاں؟ ایک پہاڑ کے پاس. اس پہاڑ کا نام قاسیون. قاسیون اس پہاڑ کا نام ہے. وہاں الیاس علیہ السلام اور ساتھ میں الیسع رہتے تھے. الیاس علیہ السلام کی وفات ہو گئی. اللہ نے اس کے بعد نبی بنا دیا الیسع. جب الیسع نبی بنے تو وہ بھی دین کی دعوت دیتی. الیسع کے بارے میں جو مشہور ہے کہ الیسع کا معنی بہت زیادہ جاننے والے دین کے بارے میں. کس طرح الیسع کہ جو یہودیوں کی کتاب میں کیا ہے؟ علیش کا ذکر. اس طرح الیسع کو اللہ نے کئی معجزہ اللہ نے دیا تھا. وہ زندوں کو مردہ کرتے تھے اور برس کی بیماری اس کو دور کرتے تھے. اور اللہ نے ان کے لیے ایک بڑی ندی کو اللہ نے سکھا دیا. یہ الیسع کے بارے میں جو بات جو ہے نا مشہور تھی، جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی. الیسع کا انتقال ہوا. ان کے انتقال کے بعد کیا ہوتا تھا؟ اصل بنو اسرائیل کے پاس ایک پھیٹی تھا. ایک پھیٹی تھا بنو اسرائیل کے پاس جسے تابوت ہم بولتے ہیں. جسے تابوت، یہ تابوت موسیٰ علیہ السلام کا تھا. پھیٹی جو موسیٰ علیہ السلام کا جو پھیٹی تھا اسے بولتی ہیں کہ تابوت. اس میں کیا تھا؟ توحات، یہ تورات جو ہے نا اس کا کچھ حصہ اس میں تھا اور تختے تھے تورات کے.
تورات کے تختے تھے اس پھیٹی میں کیا کیا تھا؟ تورات کے تختے تھے اور کچھ لکڑی تھے اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا. وہ عصا کام نہیں کرتا تھا لیکن عصا تھا اس پھیٹی میں. اور بعض علماء نے کہا کہ ان کا چپل بھی تھا موسیٰ علیہ السلام کا وغیرہ. یہ تابوت تھا. ایک قوم والے اس سے برکت حاصل کرتے تھے. یہ تابوت ایک پھیٹی تھا, اس سے برکت حاصل کرتے تھے. اب موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ پھیٹی کس کے پاس تھا؟ یوشع کے پاس. اس کے پاس کس کے پاس تھا؟ کالب کے پاس جو نبی تھے. اس کے پاس نبی کون بنے؟ حزقیل. ان کے پاس تھا تابوت. یعنی کہ تابوت اس سے برکت حاصل کرتے تھے. کیسے؟ اگر جنگ لڑنا ہے تو تابوت وہاں رکھتے تھے, پھیٹی رکھتے تھے, تو اس کے بعد جنگ لڑتے تھے. یعنی کہ وہ پھیٹی جو ہے نا اس میں موسیٰ علیہ السلام کا جوتا تھا, اس میں تورات کے کچھ حصے تھے, موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا, ہارون علیہ السلام کی کچھ چیزیں اس میں تھی. اس میں لوگ برکت حاصل کرتے تھے. پھر حزقیل کے بعد اس طرح جو نا پھیٹی جو نا بنو اسرائیل کے جو نبی تھے ان کے پاس آیا. حزقیل کے بعد الیاس علیہ السلام کے پاس, اس کے بعد الیسع کے پاس. جب الیسع کا انتقال ہوا تو بنو اسرائیل میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا. اب جو بنو اسرائیل جو نا اس میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا. تو ہٹے کھٹے لوگ, یعنی کہ جو بنو اسرائیل کے جو خلاف تھے, ہٹے کھٹے لوگ, انہوں نے بنو اسرائیل کے لوگوں سے جنگ لڑی. جنگ لڑنے کے بعد جو تابوت جو پھیٹی تھا وہ لے کر چلے گئے. تابوت جس سے برکت حاصل کرتے تھے, جس سے لوگ برکت حاصل کرتے تھے, وہ پھیٹی لے کر چلے گئے. اب بنو اسرائیل بہت زیادہ پریشان ہو گئے کیونکہ پورے نبی الیسع نبی کا بھی انتقال ہو گیا, اب کوئی نبی نہیں ہے. ابھی جو ہم ان کے بعد جو تابوت جو پھیٹی تھا اس سے کئی برکت حاصل کرتے تھے, اب وہ بھی چلا گیا. اب کیا کرنا ہے؟ پورے قوم والے پریشان, کیونکہ تابوت, کیونکہ بعض مفسرین کہتے ہیں جب یہ تابوت پھیٹی دشمن آ کے لے کر چلا گیا تو بنو اسرائیل کے جو بادشاہ تھا وہ سوچ کر مر گیا. جب اسے بتایا گیا کہ جو نا یہ تابوت دشمن لے کر چلا گیا ہے, موسیٰ علیہ السلام کا پھیٹی دشمن لے کے چلا گیا ہے, وہ سوچ کر وہی مر جاتا ہے ٹینشن میں. اب پورے بنی اسرائیل بہت زیادہ ٹینشن میں تھے, کوئی نبی نہیں. اب اللہ نے الیسع کے بعد کئی دنوں تک اللہ نبی نہیں بھیجا, کئی سالوں تک لڑائی جھگڑا کرتے رہے بنو اسرائیل. یہاں تک کہ ایک مرتبہ کیا ہوا, ایک عورت پریگننٹ ہو بنو اسرائیل, ایک عورت پریگننٹ ہو. اب بنو اسرائیل کا جو ماننا تھا, کیونکہ بنو اسرائیل میں جو نبی کا جو سلسلہ چل رہا تھا, یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے لاوا, ان کی نسل سے جو لوگ آئے وہ نبی تھے. اب یہ سب لاوا کی نسل سے تھے, یوشع, کالب, حزقیل, الیاس, یسع, اور یہ سب جو نا لاوا کی نسل سے تھے. کئی زمانوں کے بعد لاوا کی نسل سے ایک عورت پریگننٹ ہوئی اس کی نسل میں سے. اب لوگوں نے سمجھا کہ جو نا اب کیونکہ یہ لاوا کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے لاوا, ان کی نسل میں سے ایک عورت پریگننٹ ہوئی, حاملہ ہوئی, تو لوگوں نے سمجھا کہ اب نبی پیدا ہونے والے. تو پورے بنو اسرائیل اس عورت کی حفاظت کرتے تھے. وہ عورت بہت نیک تھی, بہت نیک عورت تھی. اس کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے, اس بیٹے کا نام کیا ہے؟ شمویل علیہ السلام. اس بیٹے کا نام شمویل علیہ السلام, شمویل بولتے ہیں. بعض علماء نے کہا کہ شمویل, واو کے پاس زبر شمویل. بعض علماء نے کہا کہ اس بچے کا نام جو نا سمعون بھی کہا ہے بعض علماء نے. بعض مفسرین فرمایا کہ سمعون اس بچے کا نام. کیوں؟ کیونکہ جب وہ ماں پریگننٹ تھی اس کے بعد دعا کرتی ہے اس وقت, اللہ میرے پیٹ پہ جو بچہ ہے وہ صرف خالص تیرے دین کی خدمت کے لیے. وہ ماں اتنی نیک تھی, وہ دعا کرتی تھی اللہ سے, اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ تیرے دین کی خدمت کے لیے, یہ دین کی خدمت کے لیے. جب وہ پیدا ہوتی شمویل, تمام کو معلوم ہوتا ہے کہ یہی نبی ہے. کیوں؟ کس کی نسل سے تھے؟ لاوا کی نسل سے تھے. اب شمویل علیہ السلام وہ نبی بن جاتے ہیں. اچھا, ان کا ایک اور نام جیسے میں نے کہا کہ سمعون. سمعون کیوں کہتے ہیں؟ اللہ نے ان کی ماں کی دعا اللہ نے سن لی. سمعون کا مطلب سننا. اللہ نے ان کی ماں کی دعا سن لی کہ اللہ تعالیٰ میرے پیٹ میں جو بچہ اسے دین کا خادم بنا دے. تو اللہ نے سن لیا, تو اللہ نے جو نا سمعون ایک بیٹا اللہ نے دے دیا. اسی کا نام سمعون بھی بولتے ہیں, شمویل بھی بولتے ہیں. شمویل کے نام سے مشہور ہے. اب یہ شمویل نبی بن جاتے ہیں. ان کا واقعہ اللہ تعالی سورہ بقرہ آیت نمبر آپ دیکھیں گے 246 سے اللہ تعالیٰ ان کا واقعہ ذکر کرتے ہیں.
246 شمویل علیہ السلام. شمویل علیہ السلام کے پاس اب نبی بن گئے. اب شمویل علیہ السلام نبی بن گئے. اب بنو اسرائیل کے لوگ کن کے پاس آتے ہیں؟ شمویل علیہ السلام کے پاس آتے ہیں. اکر بولتے ہیں کہ شمویل علیہ السلام یہ لوگ ظالم جو لوگ ہیں ہمارے پاس سے تابوت لے کر چلے گئے. ہاں سب کچھ ہو گیا. ہاں اے شمویل کوئی ایک ہم کیا کریں گے؟ ہم ان سے جہاد کریں گے. اے شمویل ہم ان سے جہاد کریں گے. تو اس وجہ سے ہمارے پاس جو نا کوئی ایک بادشاہ ہونا چاہیے کیونکہ جہاد کے لیے ایک بادشاہ ہونا چاہیے. جہاد کے لیے ایک بادشاہ. تو پورے کیونکہ نبی تھے تمام لوگوں نے کہا کہ شمویل آپ نبی ہی ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ قوم والے ہم پر بہت زیادہ ظلم کرے بلکہ ہم کو ہمارے گھر سے نکال دیے. ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں. شمویل علیہ السلام کہتے ہیں کہ دیکھیے اگر اللہ تعالیٰ جہاد واجب کر دے کیا تم جہاد کرو گے؟ کیا تم جہاد کرو گے؟ تو وہ کہتے ہیں بنو اسرائیل ہاں ہم کیوں نہیں کریں گے جبکہ یہ قوم والے جو ہے نا ہم پر ظلم کرتے ہیں ہم کو ہمارے گھروں سے نکال دیا ہمارے تابوت چھین لیے ہم کیوں ان سے جہاد نہ کریں. اب قوم والوں نے کہا کہ اے شمویل تم کیا کرو ایک بادشاہ کو اختیار کرو کیونکہ بادشاہ کی نگرانی میں جہاد ہوتا ہے. ایک بادشاہ ہے اس کی نگرانی میں جو ہے نا جنگ ہوتا ہے. اب شمویل علیہ السلام جو ہے نا کہتے ہیں کہ جو ہے نا اب جو بادشاہ جو بنے گا وہ ہے کہ طالوت. وہ کون بنے گا؟ طالوت. وہی جو ہے نا واقعہ ذکر ہے وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. شمویل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کہا کہ یہ طالوت ایک شخص کا نام ہے ان کو اللہ نے نبی بنا دیا یہ بادشاہ بنا دیا. قوم والے نہیں مانتے ہیں. پھر قوم والے آ کر کہتے ہیں کہ شمویل ہم طالوت کو بادشاہ نہیں مانیں گے. کیوں نہیں مانیں گے؟ ابھی سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیوں نہیں مانیں گے؟ کیونکہ بنو اسرائیل کے پاس یہ قاعدہ تھا نبی جو بھی آئے گا یعقوب علیہ السلام کا جو بیٹا لاوا ہے اس کی نسل سے آئے گا. جو بھی بادشاہ ہوگا بنو اسرائیل میں وہ یہوذا کی نسل سے ہوگا. یعقوب علیہ السلام کا ایک اور بیٹا یہوذا اس کی نسل سے جو بھی آئیں گے وہ بادشاہ ہوں گے. یہ طالوت یہوذا کی نسل سے نہیں تھے. یہوذا کی نسل سے نہیں تھے. تو اس وجہ سے دو ریزن کی وجہ سے بنو اسرائیل نے کہا کہ ہم طالوت کو نبی نہیں مانیں گے. دیکھیں نبی جو بات بولے ہم وہاں نہیں بولیں گے ایسا ویسا. شمویل علیہ السلام نے کہا کہ دیکھیے طالوت نبی ہے قوم والے نہیں مانتے نہیں ہمارے پاس جو ہم کو جو سبق ہے میرے اور آپ کے لیے نبی نے کہا ہم اس پر عمل کریں گے. ہم وہاں کچھ بھی نہیں بولیں گے. نہیں ہم نہ سمجھ میں نہیں آتا ایسا نہیں بولیں کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ الذل والصغار علی من خالف امری. جو نبی کی مخالفت کرے گا اللہ اس کو اسی دنیا میں ذلیل کر دے گا. اسی دنیا میں اللہ اس کو ذلیل کر دے گا. اس طرح قوم والوں نے کہا کہ اے شمویل ہم جو ہے نا طالوت کو نبی نہیں مانیں گے. قوم والوں نے کہا قالو قوم والوں نے کہا ان یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک من ولم یؤت سعة من المال. اے شمویل یہ طالوت کیسا نبی بن سکتا ہے بادشاہ کیسا بن سکتا ہے کیونکہ ان کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے. آج لوگ کسے بادشاہ مانتے ہیں؟ جس کے پاس پیسہ ہے. آج لوگ کسے بڑا مانتے ہیں؟ جس کے پاس پیسہ ہے. جبکہ طالوت جو بادشاہ تھے ان کے پاس پیسہ نہیں تھا لیکن ان کے پاس دو چیزیں تھیں. اگر کسی مسلمان کے پاس دو چیزیں ہی وہ بادشاہ بن سکتا ہے. لیکن اللہ نے کہا دیکھیے طالوت ہی بادشاہ ہوگا. کیوں؟ قال شمویل علیہ السلام کہتے ہیں کہ ان اللہ اصطفی اللہ نے کہا کہ جو ہے نا طالوت تمہارا بادشاہ. کس نے کہا؟ اللہ نے چن لیا ہے. کیوں؟ کیونکہ وزادہ بسطۃ فی العلم طالوت کے پاس علم تھا بہت زیادہ علم جانتے تھے دین کا علم تھا ان کے پاس والجسم اور ہٹے کھٹے تھے. جب قوم والوں نے کہا کہ دیکھیں ہم طالوت کو نہیں مانیں گے تو شمویل علیہ السلام نے کہا کہ نہیں طالوت کو آپ نبی ماننا پڑے گا بادشاہ ماننا پڑے گا کیونکہ اللہ نے ان کو بادشاہ بنایا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس دو چیزیں ایک ہے کہ باڈی گارڈ تھے اچھے باڈی تھی ان کی دوسرا ان کے پاس علم تھا. ان کے پاس علم تھا. اگر اس دو چیزیں اگر ہیں تو آپ حکمران بن سکتے ہیں آپ بادشاہ بن سکتے ہیں. دو چیزیں اگر آپ کے پاس تو ہی. اچھا قوم والوں نے کہا کہ ہم کیسا مان لیں؟ شمویل تم بولتے ہیں کہ جو نا اللہ نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا ہم کیسا مانیں؟ شمویل علیہ السلام ہم کیسا مانیں کہ طالوت کو اللہ نے بادشاہ بنا دیا؟ تو شمویل علیہ السلام نے کہا کہ دیکھیے اللہ کے حکم سے جو تابوت جو گم گیا تھا وہ آئے گا کس کے پاس؟ طالوت کے پاس.
اب پورے لوگ میدان میں جمع ہوں، کیونکہ شمویل علیہ السلام کو بتانا تھا کہ جو نا طالوت اللہ کے حکم سے بادشاہ بنے. اب پورے لوگ میدان میں جمع ہوں. یہ پھیٹی کون؟ فرشتے، تابوت جو گم گیا تھا پھیٹی. طالوت علیہ السلام ایک بنو اسرائیل کے ایک شخص تھے، وہ ایک شخص تھے بنو اسرائیل کے جو نارمل شخص تھے. ان کے کیا بھی ذکر نارمل شخص تھے، لیکن ہٹے کھٹے تھے، ان کے پاس علم تھا. اللہ نے ان کو بادشاہ بنا دیا. قوم والے نہیں مانے. تو شمویل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے کہا کہ جو نا طالوت کیا ہے وہ بادشاہ بنیں گے، کیونکہ اللہ نے کہا. تو قوم والے نے کہا کہ پروف کیا ہے شمویل علیہ السلام، اللہ نے طالوت کو بادشاہ بنایا ہے. تو شمویل علیہ السلام نے کہا کہ دیکھیے آپ تمام لوگ میدان میں جمع ہو جاؤ، وہاں شمویل، طالوت، قوم والے سب رہیں گے. اللہ کے حکم سے جو پھیٹی گم گیا ہے تابوت، وہ سیدھا فرشتے کن کے پاس لا کے رکھیں گے؟ طالوت کے پاس رکھیں گے. تو تمام لوگ میدان میں جمع ہوتے ہی اللہ نے کہا تحملہ الملائکہ، فرشتے جو نا وہ پھیٹی لاتے ہیں. سیدھا فرشتے وہ پھیٹی لا کر کن کے پاس رکھتے ہیں؟ طالوت کے پاس. فرشتے تو نہیں دکھتے ہیں، لیکن پھیٹی جو گم گیا تھا بنو اسرائیل کا، وہ پھیٹی سیدھا لا کے جو ہے نا کہاں رکھتے ہیں؟ طالوت کے پاس رکھتے ہیں. تب لوگ بولتے ہیں کہ ہاں ہم طالوت کو ہم بادشاہ مانتے ہیں، طالوت کو ہم بادشاہ مانتے ہیں. اس طرح جو ہے نا، کیونکہ ایک جو سبق ہم کو ملتا ہے، نبی نے کہا ہم عمل کریں، سمعنا واطعنا، یہ ہمارا. ہم یہ نہیں بولیں گے کہ ہماری عقل میں یہ حدیث نہیں آتی ہے، یہ بولنا جائز نہیں. نبی نے جو بھی کہا ہم اس پر عمل کریں گے، اس میں جو ہے ہم عقل نہیں توڑائیں گے. اب ہو گیا طالوت. طالوت اب بادشاہ بن گئے. اب جہاد کرنا ہے. کن لوگوں سے؟ جو لوگ بنو اسرائیل پر ظلم کرے، ان کو ان کے گھروں سے نکالے، ان سے جہاد کرنا ہے. اب طالوت جو بادشاہ ہیں، ایک لشکر، بڑا لشکر جماتے ہیں. بنو اسرائیل میں بہت بڑا لشکر جو ہے نا وہ جماتے ہیں، وہ اللہ نے یہاں ذکر کرتے ہیں. بہت بڑا لشکر لے کر جو ہے نا طالوت جو بادشاہ ہیں وہ نکلتے ہیں جہاد کے لیے. جہاد کے لیے نکل گئے. اب راستے میں پہنچے. اب اس زمانے میں معلوم ہے ریگستان ہے، پانی کے لیے کچھ بھی نہیں رہتا ہے، کھانے پانی کے لیے کچھ بھی نہیں رہتا ہے، ریگستان ہے پورا کا پورا. اب کیا کرنا ہے؟ تو ایسے وقت پانی کا پیاس آ گیا پورے قوم والوں. اب طالوت کے ساتھ جتنے لوگ تھے سب کو پانی کے پیاس آ گیا. دیکھیے اللہ تعالیٰ آزمائے گا، بغیر آزمائش کے دنیا نہیں یاد رکھے. آپ ہیں، اللہ آپ کو آزمائے گا، ہر انسان کو اللہ آزمائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. بلکہ ایک مومن کو مرتے دم تک اللہ آزماتا ہے. ما زال المؤمن والمؤمنۃ بلا حتى يلقى الله عز وجل. اللہ مرتے دم تک ایک مومن عورتوں کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. اس طرح اللہ نے طالوت کے قوم والوں کو اللہ تعالیٰ آزما رہا تھا. اب پورے لوگوں کو گرمی میں پیاس، جیسا کہ سعودی عرب کی جو گرمی آپ کو معلوم ہے کتنی گرمی ہوتی ہے، جو لوگ وہاں ان کو معلوم. اب تمام لوگوں کو پانی کا پیاس آیا. وہاں ایک ندی تھی. طالوت جو بادشاہ ہیں انہوں نے کہا دیکھیے ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تم کو آزماتا ہے اس نہر کے ذریعے سے. پورے قوم والوں کو، طالوت کے ساتھ جتنے لوگ جنگ کرنے کے لیے آئے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. کیسا؟ اس پانی کے ذریعے سے. کیسا آزمایا اللہ نے؟ کہا کہ فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفة بيده. دیکھیے پورے قوم والے، آپ کو جو ہے نا صرف اور صرف اتنا پانی پینا ہے بس. آپ نہر میں ہاتھ ڈالو، جتنا پانی آتا ہے اتنا پانی پی لو بس، اس سے زیادہ پانی نہیں پینا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے. دیکھیے بہت زیادہ پیاسے تھے پورے قوم والے، ہاں، لیکن اللہ نے آزمایا. اللہ نے آزمایا. کہا کہ جو نا اے طالوت کی قوم، صرف اتنا پانی پینا ہے جتنا آپ کے ہاتھ میں ہے، چھلو بھر کا پانی بس، اتنا پانی بس، اس سے زیادہ پانی نہیں پینا ہے. بولو فتم بیری مطلب اتنا پانی. شاید بعض علماء نے کہا کہ اتنا پانی، صرف آپ نہر میں ہاتھ ڈالو، جو اتنا پانی پیو بس، اس سے زیادہ پانی نہیں پینا ہے. جو قوم والے اس سے زیادہ پانی پئیں گے وہ ہمارے ساتھ نہیں آنا، وہ ہمارے ساتھ نہیں آنا. تو کچرے کے لوگ، ہزاروں لوگ جو نا بہت زیادہ پانی پی، کیونکہ بہت زیادہ گرمی تھی، پانی بہت زیادہ پی لے، بہت زیادہ پی. تو جو بہت زیادہ پی لے وہ قوم سے الگ ہو گئے. قوم سے الگ ہو گئے. لوط علیہ السلام نے طالوت علیہ السلام نے کہا کہ دیکھیں اب تم یہاں سے الگ ہو جاؤ، کیونکہ تم نے بہت زیادہ پانی پی لیا ہے. جو صرف ایک چلو پانی پیے وہ صرف ہمارے ساتھ جنگ کے لیے آنا.
تو سمجھو کہ جو ہے نا 4,000 لوگ قریب جو ہے نا جو طالوت علیہ السلام کے ساتھ جو ہے نا جنگ کے لیے جاتے. کئی لوگ جو ہے نا پانی بہت زیادہ پینے کی وجہ سے وہیں ریورس میں چل جاتے. ریورس میں چل جاتے. اب طالوت جنگ کرنے کے لیے جاتی کس سے؟ جالوت سے. جالوت سمجھے کہ ابو جہل کی طرح، جس طرح ابو جہل تھا یہ جالوت بھی ویسے تھا. اصل طالوت کا اصل جو معنی ہے لمبے کو بولتے ہیں، طویل جیسے عربی زبان میں بولتی لمبا. طالوت علیہ السلام بھی لمبے تھے، ہٹے کھٹے تھے. اس کے اپوزٹ میں جالوت، جیسا کہ ہمارے پاس جو پانی کا جو کین آتا ہے گھر میں، منرل واٹر کا جو کین، اسے جالون بولتے ہیں. اسے جالوت کا معنی اسی جالون، جو منرل واٹر کا جو کین. یعنی کہ اس طرح جو جالوت جو نا موٹا تھا، اس کے مذاق کے طور پر اللہ نے کہا. یعنی کہ یہاں طالوت مسلمان تھے، یہاں جالوت کافر تھا. اب یہ مسلمان کتنے تھے؟ 4,000 تھے سمجھو. ایک انداز بتا رہا ہوں، 4,000. جالوت کا جو لشکر تھا، جو کافروں کا جو لشکر بہت زیادہ تھا، بہت زیادہ تھا. ایسے وقت جو طالوت کے لشکر میں جو لوگ تھے اس میں سے کچھ لوگوں نے کہا قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده، اے طالوت ہم جالوت کے لشکر سے ہم لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی لشکر بہت بڑی ہے. لشکر بہت بڑی ہے. اے طالوت ہماری لشکر تو بہت کم ہے، کافروں کی لشکر بہت زیادہ ہے. اس طرح اس میں سے بھی کئی لوگ نکل کے چلے گئے وہاں سے. دیکھیے آزمائش پر آزمائش، حق پر ثابت قدم رہنا یہ اصل چیز. حق پر. وہاں سے بھی کتنے لوگ بچے؟ اس کے بعد 313 لوگ بس. 313 لوگ بچے بس، اس کے علاوہ سب چلے گئے. ہزاروں کے لشکر طالوت علیہ السلام کے ساتھ نکلے. جب پانی کچھ لوگ زیادہ پینے کی وجہ سے وہیں سے کچھ لوگ چلے گئے. پھر جب میدان جنگ میں آ گئے، جب جالوت کے لشکر کو دیکھتی ہیں تو بہت زیادہ ہی، تو وہاں سے بھی کئی لوگ چل جاتے. صرف طالوت جو بادشاہ ہیں ان کے ساتھ صرف 313 لوگ بچتے ہیں. اور وہ 313 لوگ کیا بولتے ہیں؟ نہیں، اس کے جتنے بھی لشکر ہو وہ 313 لوگ کیا بولتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ آپ کتنے ہیں، اگر آپ تھوڑے بھی ہیں نیک ہی اللہ تعالیٰ آپ کو جتائے گا. کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن. طالوت پہ جو نیک لوگ تھے 313 لوگ، انہوں نے کہا کہ کئی ایسے لوگ تھے جماعت چھوٹی تھی لیکن بڑی جماعت پر غالب آ گئے. کم لوگ تھے لیکن جو اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر جو نا غالب آ گئے. اس طرح انہوں نے کہا کہ ہم 313 لوگ ہیں لیکن ہم لڑائی جھگڑا کریں گے، ہم جالوت سے جنگ کریں گے. اچھی بات. اب یہاں 313 لوگ طالوت بادشاہ کے ساتھ جو مسلمان ہیں، یہاں جالوت کا جو لشکر کافروں کا بہت بڑا لشکر تھا. اب جالوت نے کہا من الذی قتلنی، کون مجھ کو قتل کرے گا؟ جالوت کافر تھا، کافر بادشاہ جالوت. اس نے کہا کہ جیسے کیا ہوتا ہے کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے اب تمام لوگ یہاں کھڑے ہو جاتے ہیں. ہاں، اب کافر کے لشکر سے جالوت نکلتا ہے، جو کافر ہے. جالوت بولتا ہے کون مجھے قتل کرے گا؟ وہاں سے نکل کر آتے ہیں داؤد علیہ السلام. یہاں سے داؤد علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے. کتنے سال کے تھے؟ صرف 20 سال کے تھے داؤد علیہ السلام. 20 یا 30 سال کے تھے بس. داؤد علیہ السلام 20 یا 30 سال کے تھے. پھر لوگوں نے کہا کہ اے داؤد تم تو چھوٹے ہی نا. داؤد علیہ السلام جو نبی وہی. لوگوں نے کہا کہ داؤد تم تو چھوٹے، ابھی چھوٹے تھے، نوجوان تھے. وہ طالوت کے لشکر کے ساتھ آئے تھے، بنو اسرائیل کے نبی تھے داؤد علیہ السلام، لیکن ابھی چھوٹے تھے. وہ طالوت کے ساتھ آ کر تھے. لوگوں نے کہا کہ داؤد ابھی تم چھوٹے ہی، یہ تو جالوت بہت بڑا ہے، اس سے کیسا جنگ کرو؟ پھر بھی کہتا ہے کون؟ یہ جالوت بولتا ہے کہ کون مجھ سے جنگ کریں؟ پھر داؤد علیہ السلام کہتے کہ میں تجھ سے جنگ کروں. پھر اس کے بعد یہ جو داؤد علیہ السلام کے بارے میں اگر آپ پڑھیں گے تفسیر میں، ان کو ایک چیز کی مہارت تھی. وہ کیا تھے؟ پتھر اچھی طریقے سے پھینکتے تھے. جیسے کیا ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، کپڑا میں پتھر بن کر جو ہے نا راؤنڈ اٹھا کے جو ہے نا پھینکتے ہیں. اس زمانے بھی اس طرح تھا، کچھ چیزیں پتھر بن لیتے تھے، پھر دو طرف رسی میں رکھ کر نا پتھر پھینکتے تھے. اس طرح صرف داؤد علیہ السلام پتھر پھینکتے ہی تو طالوت مر جاتا ہے. صرف پتھر پھینکنے کی وجہ سے طالوت مر جاتا ہے. پتھر پھینکنے سے جالوت جو کافر بادشاہ تھا وہ مر جاتا ہے. ہاں وہ انشاءاللہ وہ اس کا داؤد علیہ السلام کا قصہ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہمارے پاس ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ جو کلاس ہوگی وہاں اس کے بعد ہوگا. لیکن یہاں جو ہے نا طالوت کے جو لشکر سے داؤد علیہ السلام آتے ہیں، آ کر جو ہے نا جالوت کو قتل کر دیتے ہیں.
جالوت کو قتل کر دیتے ہیں. جالوت کو جو قتل کر دیں وہی اللہ نے کہا کہ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ, اللہ کے حکم سے یہ کافر ہار گئے. کافر کیوں؟ وَقَتَلَ داود جالوت, داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا. سورہ پارہ نمبر 2 کے آخری, داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا. اس کے بعد لوگوں نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیا, بادشاہ بنا دیا. اس کے بعد وہ نبی بھی تھے, بادشاہ بھی تھے. کون؟ داؤد علیہ السلام. اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا جو کلاس ہوگی اس کے بعد وہ ہے کہ داؤد علیہ السلام, اس کے بعد سلیمان علیہ السلام, کئی نبی ہیں اور بھی انشاءاللہ. یعنی کہ جو آخری جو نبی تھے شمویل, شمویل یہ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ یسع کا انتقال ہو گیا. یسع کے بعد بنو اسرائیل میں کوئی نبی نہیں تھے. آپ پورے لوگ پریشان ہو, یہاں تک کہ جو نا جنگ ہونے کی وجہ سے تابوت جو پھیٹی تھا جس میں موسیٰ علیہ السلام کا تورات کا کچھ حصہ تھا, موسیٰ علیہ السلام کا جو نا عصا تھا, سب کچھ تھا, اس میں برکت حاصل کرتے تھے, وہ چیز گم گیا. اس کے بعد اب کئی سال تک نبی نہیں آئے, تو بنو اسرائیل میں جو ہے نا لاوا کی نسل سے جو لوگ آتے ہیں ان کو نبی مانتے تھے. اب لاوا کی نسل سے ایک عورت پریگننٹ ہوئی, تمام لوگ اس عورت کی حفاظت کرتے تھے. وہ عورت نیک تھی, اللہ سے دعا کری کہ اللہ تعالیٰ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ دین کی خدمت کریں گے. تو اس کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوتا جن کا نام شمویل علیہ السلام. وہی شمویل علیہ السلام کا قصہ جو ہے نا سورہ بقرہ میں اللہ نے ذکر کیا. شمویل علیہ السلام نبی بنتے ہی قوم والے جو ہے نا شمویل علیہ السلام کے پاس جاتی ہیں, جا کر بولتی ہیں کہ شمویل علیہ السلام دیکھیے یہ جو اس سے پہلے جو ظالم ہیں ہمارے پاس سے تابوت لے کر چلے گئے, ہم کو ہمارے گھروں سے نکال دیا, آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ دے دیجیے تاکہ ہم جا کر ان سے جنگ کریں گے. اچھی بات ہے. تو شمویل علیہ السلام نے جو ایک بادشاہ چنتے ہیں اللہ کے حکم سے, جن کا نام ہے طالوت. قوم والوں نے کہا کہ نہیں اے شمویل آپ نبی ہیں لیکن آپ کی اس بات ہم نہیں مانیں گے, ہم طالوت کو بادشاہ نہیں مانیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ یہوذا کے خاندان سے نہیں تھے. کیونکہ بنو اسرائیل کے بعد جو بھی بادشاہ ہوتا تھا یہوذا کے خاندان سے ہوتا تھا. یہوذا کون؟ یعقوب السلام کا بیٹا, ایک بیٹے یعقوب السلام کے ایک بیٹے کا نام یہوذا, ان کے خاندان سے جو آتے ان کو بادشاہ مانتے تھے. لیکن یہ طالوت ان کے خاندان سے نہیں تھے, قوم والے نہیں مانتے. لیکن شمویل علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں, اللہ نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا, تم اس کو ماننا پڑے گا. کیوں؟ قوم والے کیوں نہیں مانے؟ 2 ریزن تھا. ایک, یہوذا کے خاندان سے نہیں تھے. دوسرا, طالوت کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا, پیسہ نہیں تھا طالوت کے پاس. اب شمویل علیہ السلام نے کہا کہ نہیں, طالوت ہی بادشاہ ہوگا کیونکہ اللہ نے ان کو بادشاہ بنا دیا ہے. اور ساتھ میں اللہ نے 2 چیزیں اللہ نے شمویل علیہ السلام کو طالوت کو دے کر دی. کیا؟ ایک علم, دوسرا اچھی باڈی تھی. ایک علم تھی, دوسری اچھی باڈی تھی. تو اس کے بعد قوم والوں نے کہا کہ ایک آف کر لیجئے, وحیدہ بنت محمد حسین, وہی کاف کر لیجئے. پھر اس کے بعد شمویل یہ بولتے ہیں جو ہے نا دیکھیں طالوت اللہ کے حکم سے بادشاہ ہیں. قوم والے بولتے ہیں کہ اے شمویل تمہاری بات کو ہم کیسا مانیں, تم بولتے ہیں کہ طالوت اللہ کی طرف سے بادشاہ بنے, ہم کیسا مانیں. تو تمام لوگ میدان میں جمع ہوتے ہیں. شمویل علیہ السلام کہتے ہیں کہ دیکھیں طالوت اللہ کے حکم سے بادشاہ ہیں. اس کا دلیل یہ ہے جو پھیٹی جو آپ کی گم گئی تھی تابوت, وہ فرشتے لا کر کہاں رکھیں گے؟ طالوت کے پاس رکھیں گے. ایسے ہی ہوا, پورے لوگ دیکھ رہے تھے, پھیٹی آ رہا تھا آسمان میں, سیدھا آ کر کہاں رکھے؟ ان کے پاس رکھے تھے. تو مفسرین نے فرمایا کہ دشمن کے پاس جو پھیٹی تھا فرشتے وہ اٹھا کر کہاں رکھے؟ طالوت کے پاس رکھے. تو قوم والوں نے کہا کہ ہم طالوت کو ہم نبی مانیں گے. اب طالوت ایک بہت بڑا لشکر جو ہے نا تیار کرتے ہیں, اور طالوت علیہ السلام جو بادشاہ ہیں وہ لے کر نکلتے ہیں جنگ کرنے کے لیے. راستے میں بہت زیادہ لوگ پانی کا پیاس ہوتی ہیں, وہاں پانی کی وجہ سے اللہ ان کو آزماتا ہے. طالوت جو بادشاہ ہے وہ کہتی ہیں یہ جو ندی ہے اس سے آپ کو صرف اتنا پانی پینا ہے بس, اس سے زیادہ اگر کوئی پانی پیے گا تو میرے ساتھ نہیں آنا. تو کچرے کے لوگ اس سے زیادہ پانی پی لیتے کیونکہ بہت زیادہ پانی کا پیاس تھا, لوگ بہت زیادہ پانی پی لیتے, بہت زیادہ پانی پی لیتے. تو اس کے بعد کئی لوگ جو نا وہیں سے ریورس چل جاتے ہیں. بلکہ بعض علماء نے کہا یہ طالوت جو بادشاہ ہیں انہوں نے اتنا بھی پانی نہیں پیا. نبی نہیں ہے طالوت, یہ بادشاہ ہی. طالوت نبی نہیں ہے, بادشاہ ہے. اب طالوت جو بادشاہ ہیں انہوں نے اب نبی نہر پار کر کے وہاں سے چلے گئے. اب میدان میں یہاں جالوت کافر کا لشکر لے کر آیا, یہاں طالوت جو تو سے ہی طالوت وہ مسلمان تھے, ان کا لشکر یہاں تھا. اب جب کافر کا لشکر بہت زیادہ تھا
کچھ مسلمانوں نے کہا دیکھیں جالوت جو کافر ہے اس کا لشکر بہت زیادہ ہے، ہم اس کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، تو کئی لوگ وہاں سے چل جاتے ہیں. کتنے لوگ بچتے ہیں طالوت کے ساتھ؟ 313 لوگ جو جنگ بدر میں تھے، جو جنگ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اتنے لوگ بچتے ہیں. اس کے بعد جنگ ہوتی ہے. جنگ سے پہلے یہ جالوت جو کافر تھا وہ کہتا ہے کون مجھ کو قتل کرے گا؟ تو داؤد علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں تجھے قتل کروں. لوگوں نے کہا کہ اے داؤد ابھی تم چھوٹے ہی نا، ابھی تم چھوٹے ہی. قوم والوں نے کہا کہ داؤد تم آ جاؤ پیچھے. تو پھر پوچھتا ہے جالوت کون مجھے قتل کرے گا؟ پھر داؤد علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں. پھر اللہ کے حکم سے داؤد علیہ السلام ایک پتھر پھینکتے ہیں، کیونکہ جیسا کہ تیر میں بعض لوگ مشہور ہوتے ہیں، اس طرح داؤد علیہ السلام جو نا پتھر پھینکتے میں مشہور تھے. نہیں آپ کا سوال نہیں دیکھا، ایک منٹ. اس کے بعد طالوت جو ہے نا، اب جالوت کی لڑائی جھگڑا ہوتی ہے، جالوت مر جاتا ہے. اس کے بعد مسلمان جیت جاتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نبی بنا دیتے ہیں. یہ ہمارا واقعہ. اس کے بعد جو شروع ہوگا داؤد علیہ السلام. داؤد علیہ السلام اس میں طالوت بادشاہ ہے کیا؟ نہیں، طالوت بادشاہ ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں کچھ کہا ان اللہ اصطفیٰ علیکم، وہ بادشاہ ہے. طالوت جو نا بادشاہ ہیں. نبی کون تھے؟ شمویل. نبی شمویل تھے. اس طرح جو نا سب سے پہلے ہمارا جو ہوا یوشع، اس کے بعد کالب، اس کے بعد حزقیل، اس کے بعد الیاس، اس کے بعد یسع، اس کے بعد شمویل. اب شمویل کے لشکر میں جو شمویل کے ساتھ جو ہے نا طالوت جو بادشاہ ہیں ان کا قصہ. جب طالوت اپنا لشکر لے کر گئے تو وہاں ان کو کون ملے؟ داؤد علیہ السلام، جنہوں نے جالوت کو قتل کیا. اس کے بعد ہمارا قصہ ہوگا جالوت قتل کرنے کے بعد داؤد علیہ السلام لوگوں میں بہت زیادہ مشہور ہو گئے. اس کے بعد داؤد علیہ السلام کا قصہ جو نا ہمارے پاس شروع ہوگا. الحمدللہ یہاں تک ہماری جو قصہ جو نا ختم ہوا. کیا سوال ہے آپ لوگوں کا؟ نہیں سمجھا کہ سوال کیا ہے بتائیے. طالوت داؤد کے فادر؟ نہیں نہیں نہیں، ہم انشاءاللہ پڑھیں گے داؤد علیہ السلام کے بارے میں. داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ. طالوت طالوت شہید ہوئے یا نہیں؟ بعض علماء نے کہا کہ طالوت کا جو ہے نا وہیں شہید ہو گئے. اس کے بعد لوگوں نے ان کو جو ہے نا نبی بنا دیے تھے. کن کو؟ داؤد علیہ السلام. داؤد علیہ السلام کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں بتائیے، کسی کو ڈاؤٹ ہے اس میں؟ چلیے ہم لوگ ایک 5 منٹ آپ سے ہاں سوالات کیا ہے؟ کسی کا ہے؟ شیخ تھوڑا یہ وضاحت کر دیجئے آج کے درس میں کون کون نبی تھے اور کون نبی نہیں تھے. دیکھیں نبی کون تھے؟ یوشع. موسیٰ کے بعد نبی کون تھے؟ یوشع علیہ السلام. اس کے بعد کالب علیہ السلام. اس کے بعد حزقیل علیہ السلام. اس کے بعد الیاس علیہ السلام. اس کے بعد الیسع علیہ السلام. اس کے بعد شمویل علیہ السلام. شمویل کے قصے میں کون ہے؟ طالوت ایک بادشاہ ہے. طالوت کے لشکر سے کون نکلے؟ ایک نبی نکلے. وہ کون ہے؟ داؤد علیہ السلام. وہ قصہ قرآن میں ذکر ہے. اتنا جو ہے نا آج کے سبق میں ہو. کسی کو ڈاؤٹ ہے اس میں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ہاں بولیے. 1,24,000 جو قرآن میں ہے نہیں کوئی ایک بولیے، آواز نہیں آ رہی آپ کی. مسلم گیو زکا. آواز نہیں آ رہی، کیا بول رہے ہیں آپ لوگ؟ اور یہاں پہ بھی لکھا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں تو شمویل علیہ السلام کی والدہ تھی، تو وہ کس کے نسل سے شمویل علیہ السلام آئے تھے؟ وہ عورت لاوا. جیسا کہ میں نے کہا کہ بنو اسرائیل کے بعد جو بھی نبی آتے تھے لاوا کی نسل سے. لاوا یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام ہے لاوا. لاوا کی نسل سے شمویل علیہ السلام آ کر تھے. اور جو بھی بادشاہ آتے تھے بنو اسرائیل میں وہ یہوذا کی نسل سے ہیں. یہوذا اور لاوا یہ سب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں.
لاوی بولیں گے، جیسے عربی میں لاوا بولتے ہیں، آپ لاوی بول سکتے ہیں، انگلش میں تو مجھے ایگزیکٹ معلوم نہیں ہے اس کا. السلام اور کوئی علیکم ڈاؤٹ ہے اس میں؟ سوال آیا ہے، نبیوں کے نام پھر سے بتائیے. نبیوں کے یوشع علیہ السلام، کالب علیہ السلام، اس کے بعد حزقیل علیہ السلام، اس کے بعد الیاس علیہ السلام، اس کے بعد الیسع علیہ السلام، اس کے بعد شمویل علیہ السلام، اس کے بعد داؤد علیہ السلام کو جو نا واقعہ جو نا وہ مشہور ہے. اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں داؤد علیہ السلام کا واقعہ ہوگا انشاءاللہ. حضرت وہ اس میں شیخ یہ دکھا دینا موبائل میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال وہ صحیح ہے یا غلط؟ کس کے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال دکھاتی ہیں یا چپل کون سے دکھاتی نبی؟ ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، محمد صلی اللہ علیہ ہاں وسلم یہ جو بات لوگوں میں مشہور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جو آج کل میوزیم میں رکھا جاتا ہے وہی پوچھتے ہیں آپ؟ ہاں دکھا یہ رہے، جھوٹ ہاں ہے، ہاں یاد ہاں رکھیں. نہیں یہ جی سب جھوٹ ہے. سعودی عرب کے مفتی شیخ صالح فوزان حفظ اللہ سے پوچھا گیا کہ نبی کے بال، یہ چپل سب صحیح ہے؟ انہوں نے کہا کہ سب جھوٹ ہے. جی جھوٹ ہے. اب ایک بال جو نا کتنے دن تک رہے گا؟ 1 سال 2 سال؟ نبی کے انتقال ہو گئے، کئی سال ہو چکے. یہ سب لوگ جو ہے نا نعوذ باللہ جھوٹ ہے سب. یہ یا نبی کے جی بال نہیں، نہ نبی کے جوتے، یہ سب جھوٹ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ، یہ جو قرآن 1,24,000 جو پیغمبر آئے ان کے اوپر جو قرآن اترا، جو جیسے کتابیں اتری، کیا ان کے اوپر بھی بہت ساری کتابیں نازل ہوئیں قرآن کے علاوہ؟ قرآن، تورات، انجیل، زبور کے علاوہ اور بھی نبیوں کے دیکھیے اوپر، رسولوں کے ہمارے قرآن پاس جو ہے بہت نا ساری. قرآن آپ سسم پر نازل ہوا، تورات، انجیل، زبور، اس طرح کئی انبیاء پر نازل ہوئے، ان کا نام ہم کو معلوم نہیں ہے، لیکن ہم ایمان لائیں گے. ہاں تو جیسا کتاب کہ اترے، ان کے اوپر بھی کتابیں کتاب اترے. اترے، ہاں جیسا کہ اللہ جی نے سورہ بقرہ کی آخر میں فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ. نبیوں پر اللہ نے کتابیں نازل کی، کئی کتابوں کا نام ہم کو معلوم نہیں لیکن ہم ایمان لائیں گے. جیسا کہ آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے شیس، ان پر 50 صحیفے نازل ہوئے، لیکن نام معلوم جی نہیں، لیکن صحیفے نازل، لیکن ہم کو نام معلوم نہیں، لیکن ہم جو نا ایمان لائیں گے بس. جزاک اس اللہ طرح جو نا خیرن. صحیفے جن کا نام ہم کو معلوم ہے ہم ان پر ایمان لائیں گے، جن کا نام ہم کو معلوم نہیں ہم جو نا ان پر بھی ایمان لائیں گے بس مجمل طور پر. 1,24,000 پیغمبر، اس سے بھی زیادہ بھی آنکھ ہے نا؟ دیکھیے 1,24,000 کی جو حدیث ہے، بعض علماء نے کہا کہ ضعیف ہے، جی اتنے ہی نبی کر کے، بعض علماء نے کہا کہ ضعیف ہے. لیکن ایک علماء نے کہا کہ اتنا ایک نبی ہو سکتے ہیں. تو کون سا صحیح سمجھے ہم؟ صحیفہ کا مطلب، صحیفہ کسے بولتے ہیں آپ دیکھیں گے. ہم صحیح کون سا سمجھیں گے شیخ؟ ایک لاکھ کیا بولے؟ چوبیس ہزار سمجھے؟ 1,24,000 پیغمبر سمجھیں یا اور بھی زیادہ؟ کون سا صحیح سمجھیں؟ دیکھیے نبی، دیکھیے ہمارے پاس جو ہے نا اللہ نے کہا کہ لقد کان فی قصصہم عبر، جتنا قصہ آپ کو معلوم ہے قرآن میں اس پر آپ ایمان لاؤ. من لم یقصص علیہ، کتنے ایسے رسول ہیں جن کا قصہ اللہ نے ذکر نہیں کیا لیکن ہم اس پر بھی ایمان لائیں. کتنے رسول کنفرم کسی بھی کو معلوم نہیں لیکن ہم ایمان لائیں گے بس. جتنے رسولوں کا نام ہم کو معلوم ہے ہم اس پر ایمان لائیں گے، جتنا نام ہم کو معلوم نہیں ہے ہم اس پر ایمان، ہم بولیں گے کہا جتنے بھی رسول ہیں ہم اس پر ایمان لاتا ہوں. جن کا نام معلوم ہے اس پر ایمان لائیں گے، جن کا نام نہیں معلوم ہے ہم بولیں گے کہ جو بھی رسول اللہ نے بھیجا ہم اس پر ایمان لاتے بس. جزاک اللہ خیرن کثیرا. دیکھیں صحیفہ کسے بولتی ہے؟ اسے بولتی ہے کہ صحیفہ، صحیفہ جس میں لکھا ہوا، جیسا کہ میں کچھ لکھ کر آپ کو دیتا ہوں اسے بولتی ہے کہ صحیفہ. میں کچھ لکھ کر جو نا آپ کو دیتا ہوں اسے بولتی ہے کہ صحیفہ. جیسا کہ اللہ نے کہا کہ صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم السلام کے پاس بھی صحیفے تھے. وہ کون سے صحیفے؟ لیکن صحیفے تھے، اس میں کچھ لکھا ہوا تھا اللہ کے حکم سے. اس طرح. اور کسی کو ڈاؤٹ ہے؟ چلیے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.